لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس کے ہاتھ میں میری اور آپ کی زندگی اور موت ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جو مالک ارض و سما ہے، جو خالق کائنات ہے۔ ہم اس اللہ کی جتنی بھی تعریف حمد و ثنا کبریائی بیان کریں اتنی ہی کم ہے۔ ہماری نظر میں کائنات کے اندر جتنی چیزیں نظر آتی ہیں، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی بڑائی کبریائی بیان کر رہی ہے، اس کی تسبیح و تہلیل بیان کر رہی ہے۔ بے شبہ درود و سلام تمام انبیاء و رسولوں پر، اور خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، اس کائنات کے آخری نبی، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رحمتوں و مغفرتوں کا نزول ہو جیو تمام صحابہ صحابیات پر، تابعین تبع تابعین پر، تمام مؤمنین اور مومنات پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اس کے بعد پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی۔ اس قرآن اور حدیث کی روشنی میں مجھے آپ کے سامنے ایسے 3 اعمال کو پیش کرنا ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے تجارت کی طرف کی ہے، اور کہا کہ جو بندہ یہ اعمال کر لے گا تو اس نے میرے ساتھ بہترین سودا کیا، بہترین تجارت کی، اور وہ تجارت ایسی تجارت ہے، وہ کاروبار ایسا کاروبار ہے، وہ سودا ایسا سودا ہے جس کے اندر انسان کے لیے نہ نقصان ہے، نہ گھاٹا ہے، نہ خسارہ ہے، بلکہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ بھلائی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے، اور کامیابی کامیابی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں ہم دنیا میں تجارت کرتے ہیں تو ہماری امید رہتی ہے، خواہش رہتی ہے کہ میری تجارت کامیاب ہو جائے، میں جو بزنس
جو کاروبار کرنے جا رہا ہوں ہر انسان یہی سوچتا ہے کہ اس میں مجھے کامیابی ملے، اس میں میرا بھرپور فائدہ ہو جائے، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے اندر خسارہ ہو جائے، کوئی چاہتا ہے اس کے اندر خسارہ ہو۔ لاکھوں کروڑوں کا مال لگا ہے، لاکھوں کروڑوں کا روپیہ لگا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کے اندر میرا نقصان ہو جائے، خسارہ ہو جائے، توٹا ہو جائے، کوئی نہیں چاہتا۔ ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ میرا اس کے اندر زیادہ سے زیادہ پیدا ہو، اور اس کے لیے رات و دن محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دن اور رات کو ایک کر دیتا ہے تاکہ میرا کاروبار عروج پر آ جائے، میرا کاروبار کامیاب ہو جائے، میرے کاروبار میں ترقی آ جائے، اور میرے کاروبار میں برکت آ جائے، اور میرا کاروبار ہمیشہ کے لیے چلتا رہے۔ ہر ایک انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے 3 اعمال اس آیت کے اندر بتائے ہیں کہ اگر جو انسان ان 3 اعمال کو کر لے گا تو اس کے لیے خیر اور خیر ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، اور دونوں جہاں میں، دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں بھی اس کے لیے نجات ہے، کامیابی ہے۔ اب آئیے کون سے اعمال ہیں ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے بہت بار سنا ہوگا، جانا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، اور وعظ و نصیحت کے اندر بھی سنا ہوگا، لیکن افسوس کہ ہم اس پر عمل بہت ہی کم کرتے ہیں، عمل بہت ہی قلیل کرتے ہیں، زیادہ ہمارا اس پر عمل نہیں ہوتا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میرے بھائی اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کون سے اعمال بتائے ہیں جن کو اللہ نے تجارت کی طرف منسوب کیا اور کہا کہ سب سے زیادہ بہترین تجارت ہے تمہارے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہترین تجارت ہے۔ اور جو اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی کتاب کو بار بار پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جتنی کتاب کی تلاوت کرے گا اللہ اس کی زندگی کے اندر خیر اور برکت کو نازل کرے گا، جو جتنا قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے گا، جو جتنا قرآن کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں عروج ہی عروج اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا، یعنی اسے عزت سے نوازے گا، اسے بلند مقام اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان، تم میں سب سے اچھا انسان۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں کہ میری اور آپ کے نظر میں کون اچھا انسان ہے، بہترین انسان کون ہے؟ تو ہمارا جواب یہی ہوگا کہ جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے، جس کا مکان اچھا ہے، بڑا ہے، جس کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہیں، جس کے پاس پھرنے کے لیے اچھے سواریاں ہیں، گھومنے کے لیے اچھے گاڑیاں ہیں، اور معاشرے کے اندر، سماج کے اندر اس کی واہ واہ ہوتی ہے، اس کی بڑائی ہوتی ہے، اس کی چاپلوسی ہوتی ہے، اس کی بڑی تعریف کی جاتی ہے، معاشرے میں میرے اور آپ کے نظر میں یہ سب سے اچھا انسان ہے نہیں ہے؟ آج معاشرے کے اندر سب سے اچھا انسان، بہترین انسان، جس کی زندگی، جس کی لائف لگژری لائف ہے، جس کی لگژری لائف اچھی لائف گزر رہی ہے، خوشحالی زندگی گزر رہی ہے، اسے کوئی غم نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، بڑا آدمی ہے، بڑا امیر آدمی ہے، دولت والا ہے، یہ میرے اور آپ کے نظر میں سب سے اچھا انسان ہے۔ لیکن کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے بہترین انسان، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے نظر میں سب سے بہترین انسان ہے۔ دنیا میں اس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، گھر نہیں ہے، غریبی کی زندگی گزار رہا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہن رہا ہے، پھرنے کے لیے اچھے سواریاں نہیں ہیں، گاڑی نہیں ہے، پیدل پھرتا ہے،
بینک بیلنس زیادہ نہیں ہے، معاشرے سماج میں اس کی کوئی ویلو، اس کی کوئی حیثیت، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، معمولی انسان ہے، سادہ انسان ہے، لیکن اس کے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید کا علم اس کے پاس ہے، قرآن مجید کی تعلیم اس کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں دنیا کا سب سے بہترین انسان، اللہ کی نظر میں سب سے بہترین انسان ہے، اور میرے اور آپ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد، میرے اور آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کے نظر میں اچھے بندے بن جائیں، اللہ کے اچھے بندے بن جائے۔ اگر ہم اللہ کے نظر میں اچھے بندے بن گئے، اگر ہم اللہ کے نظر میں اللہ کو راضی ہم کر لیے، تو سمجھ لو ہماری زندگی کامیاب ہو گئی۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے کہا میں نے جنات اور انسان کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہماری بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے، اور قرآن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا بندہ قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن کو پڑھے گا، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کا مقام اور مرتبہ بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ اسے عزت سے نوازے گا، اس کا مقام و مرتبہ بڑھائے گا اللہ تعالیٰ۔ اور اگر ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کے ہمارے اسلاف کی زندگی کو دیکھیں، انہیں قرآن سے کتنی محبت تھی، قرآن سے کتنی الفت تھی، قرآن سے کتنا لگاؤ تھا، قرآن سے کتنا گہرا تعلق ان کا تھا، اور قرآن کو کتنا زیادہ وہ صحابہ کرام ہمارے اسلاف قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آئیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مسجد قباء کا امام مقرر کیا تھا۔ دیکھیے قرآن سے محبت کیسی ہوتی ہے، قرآن سے لگاؤ، قرآن سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، قرآن سے الفت کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد قباء کا امام مقرر کیا، اور وہ صحابی رسول، وہ امام ظہری نماز کے اندر 12 سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے، قل اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے تھے، بار بار پڑھا کرتے تھے۔ چند صحابہ آ کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، جس کو آپ نے ہمارا امام مقرر کیا ہے، وہ امام 12 نماز کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ اخلاص قل اللہ احد بار بار پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی کو بلایا اور ان سے پوچھا کیا بات ہے کہ لوگ آپ کی شکایت کر رہے ہیں اور آپ نماز میں بار بار قل اللہ کا سورہ پڑھتے ہیں؟ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سورے سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، آج ہمارے پاس اخبار پڑھنے کے لیے وقت ہے، آج ہمارے پاس دنیا کی خبریں جاننے کے لیے وقت ہے، آج ہمارے پاس ٹی وی پر نیوز دیکھنے کے لیے وقت ہے، موبائل میں ہم بیٹھ کر گھنٹوں بیٹھ کر اپنا وقت گزار دیتے ہیں، لیکن قرآن سے محبت ہمارے دلوں سے کم ہوتی جا رہی ہے، قرآن سے الفت ہمارے دلوں سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے، آپ اپنے دل سے سوال کیجئے۔ آج جمعہ کا دن ہے، آج کیا ہے؟ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرو۔ اب اپنے دل پر سوال، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوال کرنا کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے آج جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی؟ میرے خیال سے 2 یا 3 یا کم سے کم 10 لوگوں نے جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کی ہوگی، سورہ کہف پڑھا ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی ہے۔ تو صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، مجھے اس سورے سے محبت ہے، اس لیے میں اس سورے کو بار بار پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس سورے سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک سورہ سورہ اخلاص قل اللہ سورے سے محبت کرنا گویا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے، اور جو بندہ اس سورے سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ اخلاص کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دن میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ثلث القرآن کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ 3 حصہ قرآن پڑھنے کا اجر، نیکی اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ بیٹھے ہیں دکان کے اندر،
گھر کے اندر بیٹھے ہیں یا کہیں اور مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ، یا مسجد میں آئے مسجد میں بیٹھے ہیں، جماعت کا بھی وقت باقی ہے، آپ بیٹھے بیٹھے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بیٹھے بیٹھے آپ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں، آپ کے اکاؤنٹ میں اللہ تعالیٰ ثلث القرآن کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ کتنا بڑا اجر، کتنی بڑی فضیلت اس سورت کی ہے، اور کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن مجید سے محبت کرنا، الفت کرنا۔ لیکن افسوس آج ہمارے مسلم معاشرے کا اگر حال دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ایسے ہمیں ملیں گے جنہیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، جنہیں قرآن پڑھانا بھی نہیں آتا۔ اسی لیے آج ہمارے ملک کی حالت کو اگر ہم دیکھیں تو ہم مسلمان ذلیل و رسوا ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے پرسوں کا واقعہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ایک آدمی نے صرف اے لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر لکھا تو اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اور کئی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جگہ مسلمانوں کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے، ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج مسلمان قرآن سے دور ہوتا جا رہا ہے، قرآن سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ نہ قرآن پڑھنے آتا ہے، نہ قرآن سیکھنے کی امید، نہ قرآن سیکھنے کی خواہش، نہ قرآن سیکھنے کی طلب اس کے دل کے اندر ہے۔ آج مسلمانوں کا قرآن سے تعلق ختم ہوتے جا رہا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم ذلیل و خوار ہیں تاریک قرآن ہو کر۔ صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت عطا کی، صحابہ اللہ تعالیٰ نے جن کا نام تا قیامت باقی رکھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر بڑا مقام و مرتبہ عروج اللہ تعالیٰ نے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں قرآن سے محبت تھی، قرآن کو پڑھا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور آج ہم قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن سے محبت لو لگانا چھوڑ دیا، قرآن سے تعلق ہمارا ختم ہو گیا، آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ ادھی کے دنیا میں کتنے زیادہ مسلمانوں کے ملک ہیں، مسلمانوں کی تعداد ہے، اس کے باوجود مسلمان پریشان حال ہے، مسلمان پریشان حال ہے، مصیبت زدہ میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق توڑ دیے۔ تو میرے بھائی اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کو تلاوت کرتے ہیں، گویا ان لوگوں نے میرے ساتھ بہترین تجارت کی، اور وہ تجارت ایسی تجارت ہے جس کے اندر خیر ہی خیر ہے، بلا ہی بلائی ہے۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا، اور اللہ کی کتاب جب انسان اپنے گھر کے اندر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے اندر رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا۔ وہ صحابی رسول حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بچہ بازو سویا ہوا ہے، سامنے گھوڑا بندھا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، زور سے پڑھتے ہیں تو گھوڑا بھدکنے لگ جاتا ہے، پھر جب بند کرتے ہیں تو گھوڑا خاموش کھڑا ہو جاتا ہے، پھر شروع کرتے ہیں تو بھدکنے لگ جاتا ہے۔ ایسا 3-4 مرتبہ ایسا ہونے کے بعد وہ اپنے بچے کو گود میں لیتے ہیں اور باہر آتے ہیں، تو باہر آ کر کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سایہ دار بادل ان کے گھر سے واپس جا رہا ہے، ایک چمکدار، ایک روشندار چھتری ان کے گھر سے واپس جا رہی ہے۔ صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، رات میں جب قرآن پڑھ رہا تھا اور قرآن پڑھتے پڑھتے جب میں باہر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک روشندار چھتری، ایک سایہ بادل میرے گھر سے واپس جا رہا تھا، میرے چھت سے وہ واپس جاتے ہوئے نظر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صاحب، اے حسین، اگر تم صبح تک قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن کو پڑھتے، تو وہ جو سایہ دار چھتری تھی، جو روشندار چھتری تھی، وہ حقیقت میں اللہ کی رحمت تھی جو تمہارے گھر کے اندر نازل ہو رہی تھی۔ اگر تم پڑھتے تو وہ رحمت کو صبح کو تمام لوگ دیکھ لیتے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اور عزیز دوستو، کیا ہم اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں؟ اگر نہیں پڑھتے تو آج سے یہ عزم کر لیجئے، یہ عہد کر لیجئے کہ انشاءاللہ آج سے میں اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کروں گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بولو آمین یا رب العالمین۔ اب دوسرا عمل، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا
نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد جگہ میں غالباً تقریباً 850 مرتبہ نماز کا ذکر کیا ہے، نماز کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رات اور دن کے حصے میں نماز کو پڑھو۔ بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے، کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نماز کا حکم دیا ہے، نماز کا تاکیدی حکم دیا ہے کہ تم نماز کو قائم کرو۔ میرے بھائی اور عزیز دوستو، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلایا، معراج پر بلایا، تو معراج پر بلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے خاص تحفہ عطا کیا، اس امت کے لیے خاص تحفہ۔ یہ امت تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہے۔ جتنے بھی امتیں آئیں اس دنیا کے اندر، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی امتیں آئیں، ان تمام امتوں میں سب سے بہترین امت اگر کوئی ہے تو امت محمدیہ، محمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت محمدیہ سب سے بہترین امت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے خاص تحفہ اللہ تعالیٰ نے معراج پر دیا۔ آپ دیکھیے، قرآن کا مطالعہ کیجئے، حدیث کا مطالعہ کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ آپ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات اس دنیا کے اندر نازل کیے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجے۔ زکوٰۃ فرض ہوئی، اللہ نے جبرائیل کے ذریعے بھیجا۔ روزہ فرض ہوا، اللہ نے جبرائیل کے ذریعے بھیجا۔ جتنے بھی احکامات ہیں، حج فرض ہوا، عمرہ ہوا، اللہ نے جبرائیل کے ذریعے بھیجا۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، معراج پر بلایا اور کہا، اے میرے حبیب، میں آپ کی امت کے لیے ایک خاص تحفہ دے رہا ہوں، ایک خاص گفٹ آپ کی امت کے لیے دے رہا ہوں، آپ اپنی امت کو یہ گفٹ دیجئے۔ اور وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ گفٹ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے خاص گفٹ، خاص تحفہ نماز کا دیا ہے۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز کو ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 50 نمازوں کا ثواب دے گا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں ہمارے لیے دی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے تخفیف کرتے 5 نمازیں ہمارے لیے اس دنیا کے اندر لے کر آئیں۔ اللہ نے خاص تحفہ نمازوں کا دیا، 5 نمازیں ہم پر فرض کر دی، اور جو 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھے گا، اللہ نے کہا کہ میرے بندے کو میں 50 نمازوں کا اجر اور ثواب دوں گا۔ اللہ اکبر! اللہ کتنا بڑا رحیم ہے، اللہ کتنا بڑا غفور ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا عمل، لیکن اس کا اجر، اس کا ثواب کتنا بڑا؟ 50 نمازوں کے برابر، 50 نمازوں کے برابر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص وصیت تھی، آخری وصیت تھی، اگر ہمارے رشتہ دار میں اگر ہمارے رشتہ دار میں کوئی مرتا ہے تو مرنے سے پہلے اگر وہ وصیت کر دے کہ بھئی میری جائیداد میں سے فلاں کو اتنا اتنا دینا، اور وصیت کر کر مرتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے وصیت کے مطابق اس مال میں سے، وصیت نامے کے مطابق مال میں سے وصیت کے طور پر سب کو ادا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ میرے باپ نے وصیت کی ہے، میرے دادا نے وصیت کی ہے، فلاں نے مجھے وصیت کی ہے، تو اس پر ہم عمل کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آخری نبی خاتم النبیین کی آخری وصیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، جب اس دنیا سے وفات پا رہے تھے، اس دنیا سے رحلت فرما رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت اپنے صحابہ، اپنے امت کو کی۔ وہ کیا تھی؟ الصلاۃ 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 او ما ملکت ایمانکم، اے میرے صحابہ، اے میرے امت کے لوگوں، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، اور اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے نوکر چاکر کے ساتھ اچھا برتاوا کرو۔ اللہ کے نبی کی یہ آخری وصیت ہے۔ آج ہم حقیقت میں ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ذرا غور کریں، کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری وصیت پر عمل کر رہے ہیں، جس کو اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ دہرایا؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو نبی کا کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار تو کرتے ہیں، تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر ہمارا عمل ہے؟ ہمارا عمل اس وصیت کے اوپر ہے؟ اگر نہیں تو ہمیں آج توبہ کر لینا چاہیے، ہمیں آج استغفار کر لینا چاہیے کہ ہم نے نبی کا کلمہ تو پڑھا لیکن نمازوں کی پابندی ہماری نہیں ہے، نمازوں کی پابندی ہمارے نہیں ہے، ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، زبان سے پڑھ رہے ہیں لیکن دل سے ہمارا اس پر ایمان نہیں ہے۔ اگر ہم سچ حقیقت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، محمد سے محبت کرنے والے ہیں، نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کے آخری وصیت پر عمل کریں، نماز کو قائم کریں، نماز کو قائم کریں۔ لیکن افسوس آج ہمارے معاشرے کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے کا مسلمان 8 کا کھاٹ کا 360 کا ہو گیا، 8 کا کھاٹ کا 360 کا مسلمان رہ گیا آج۔ کیا مطلب 8 کا؟ جمعہ سے جمعہ نماز پڑھنے والا، جمعہ کے دن ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی نظر آئے گی، اور جیسے نماز جمعہ کی ختم ہو گئی اگلے جمعہ تک آپ کو مسجد بھری ہوئی نظر نہیں آئے گی، یعنی اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک 8 دن میں ایک بار نماز پڑھنے والا مسلمان۔ کھاٹ کا مطلب جنازے کی نماز پڑھنے والا، اگر رشتہ دار میں کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کی جنازے کی نماز میں شامل ہونے والا، جنازے کی نماز بھی پڑھنے والا۔ اور 360 کا مطلب سال میں ایک مرتبہ رمضان اور بقرعید کی نماز پڑھنے والا مسلمان۔ یہ آج ہمارے مسلمان معاشرے کی حالت ہے۔ حقیقت اگر آپ غور کریں، اگر آپ نظر دوڑائیں ہمارے مسجدوں کا حال کیا ہو رہا ہے، مسجدیں خالی کیوں ہو رہی ہیں، مسجدیں محروم کیوں ہو رہی ہیں آج مصلیوں سے، کہ آج مسلمانوں کے اندر وہ ایمان، وہ جذبہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت باقی نہیں رہی جو صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف کے اندر تھی۔ ایک صحابی رسول عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں صحت دیا ہے، اللہ نے ہمارے ہاتھ اور پیر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ اور پیر کو صحیح سالم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور الحمدللہ آج سڑکیں بھی برابر ہیں، راستے بھی برابر ہیں، آنے جانے کے لیے سواریاں بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور الحمدللہ ہم اٹھے کھٹے صحت مند بھی ہیں۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نابینا صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آ کر شکایت کرتے ہیں، اگر آج بھی آپ کا ایمان لرزاتا نہیں ہے، اگر آج بھی آپ کا ایمان زندہ نہیں ہے، اس واقعے کو سننے کے بعد بھی اگر آپ نماز کے پابند نہیں بنتے، نماز کو قائم کرنے والے نہیں بنتے، تو میرے بھائیوں سمجھ لو کہ ہمارا ایمان زندہ نہیں، ہمارا ایمان مر گیا ہے، ہمارا ایمان مردہ ہو گیا ہے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد عبداللہ ابن مکتوم رکھ کر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا ہوں، میرے آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا، اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی میرا گھر مسجد سے دور ہے، میرا گھر مسجد سے دور ہے، مجھے آنے جانے میں زیادہ وقت لگتا ہے، اور میرے گھر میں مجھے گھر سے مسجد تک لانے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور میرے پاس سواری بھی نہیں ہے، اور جب میں رستے میں آتا ہوں تو رستہ پتھریلا رستہ ہے، پتھروں کا رستہ رہتا ہے، رات میں فجر کے وقت میں عشاء کے وقت میں زہریلے جانوروں کا ڈر اور خوف رہتا ہے، کہیں سانپ اور بچھو راستے میں آ نہ جائے، پتھر رہتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے دکھائی نہیں دیتا، اللہ کے نبی مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے، مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے نبی نے تو پہلے اجازت دی، ٹھیک ہے آپ اتنے عذر بیان کر رہے ہیں، آپ اتنے عذر بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ گھر میں نماز پڑھ لو، لیکن جب یہ واپس جا رہے تھے پھر اللہ کے نبی نے انہیں بلایا، ہل سمعت الاذان، کیا آپ اذان کی آواز سنتے ہیں، کیا آپ اذان کی آواز سنتے ہیں؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں نام یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان کی آواز سنتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر آپ پر فرض ہے کہ آپ مسجد میں آ کر فرض نماز ادا کریں۔ اللہ اکبر، میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں صحت مند رکھا، ہمارے پیر ہاتھ سالم ہیں،
ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس رستے اچھے ہیں، رستوں پر لائٹ موجود ہے، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، اس کے باوجود بھی ہم نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ جب مر کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، قیامت کے دن حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، اس وقت کو یاد کیجئے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں سوال کرے گا، جس عمل کے بارے میں پوچھے گا اللہ تعالیٰ، عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اس عمل کے بارے میں آپ کیا جا کر جواب دو گے اللہ کے پاس؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اول ما یحاسب یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال میں سب سے پہلے جو حساب لے گا وہ کون سا عمل ہوگا؟ نماز۔ کون سا ہوگا؟ نماز۔ آپ نے حج کیا، آپ نے عمرہ کیا، آپ نے روزے رکھے، آپ نے اچھے نیکیاں کی، لیکن ان تمام اعمال کا حساب بعد میں، پہلے حساب کس کا ہوگا؟ نماز کا حساب ہوگا۔ پہلے حساب کس کا ہوگا؟ نماز کا حساب ہوگا۔ تو میرے بھائی اور عزیز دوستو، نماز تمام اعمال میں سب سے زیادہ جس عمل پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے نماز۔ وہ کیا ہے؟ نماز۔ میرے بھائی اور عزیز دوستو، ذرا غور کریں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ میرا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اگر آپ نماز کو آ رہے ہیں تو آپ کا ایمان زندہ ہے، آپ کا ایمان زندہ ہے، آپ کی ضمیر جاگی ہوئی ہے۔ اگر آپ نماز کے پابند نہیں ہیں، آپ کا مسجد کو آنا نہیں ہو رہا ہے، تو آپ اپنے ایمان کی خیر منا لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے ایمان والے ہونے کی گواہی دیجئے، اس آدمی کے ایمان والے ہونے کی گواہی دیجئے جس کے قدم بار بار مسجد کے طرف اڑتے ہیں، جس کے قدم بار بار مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں، اس آدمی کے ایمان والے ہونے کی گواہی دیجئے۔ اب ہم میں سے کتنے ایمان والے ہیں، کتنے غیر ایمان والے ہیں؟ ہم خود اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں، اپنے ایمان کا محاسبہ کر لیں کہ میں کتنا ایمان کامل ایمان والا ہوں، میں کتنے مضبوط ایمان والا ہوں، میرا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اور جس کا جتنا زیادہ ایمان مضبوط ہوگا، جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا، اتنے ہی آسان اس کی موت ہوگی، اتنا ہی اسے قبر میں اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا اور قیامت کے دن وہ کامیاب بھی ہوگا۔ جس کا جتنا زیادہ ایمان مضبوط ہوگا، تو ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ کیسے؟ نماز کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا کوئی چاہتا ہے کہ اپنا گھر قبرستان بنائے؟ آپ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ میرا گھر قبرستان بن جائے؟ کوئی نہیں چاہتا میرا گھر قبرستان بن جائے۔ میں اپنے گھر کو کیسے قبرستان بناؤں؟ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، اہل و عیال سے محبت کرتے ہیں، کیا مرنے کے بعد ان کی قبر آپ اپنے گھروں میں بناتے ہو؟ نہیں بناتے۔ کیوں؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا گھر قبرستان نہ بنے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں، جس گھر میں سنت نماز، نفل نماز کی پابندی نہیں، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں، جس گھر میں دعا نہیں، وہ گھر قبرستان کے مانند ہے۔ وہ گھر کیا ہے؟ قبرستان کے مانند ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر کے اندر نماز کی پابندی ہوتی ہے، نفل نماز، سنت نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس گھر سے شیاطین رسوا ہو کر نکل جاتے ہیں۔ جنات اس گھر میں بسیرا نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اب اس گھر میں ہمارے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ شیاطین کہتے ہیں ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جنات کہتے ہیں ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، پریشانی اور مصیبت کہتے ہیں اب اس گھر میں نماز پڑھی جا رہی ہے، اس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اس گھر میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اب پریشانی مصیبت کہتی ہے کہ اب اس گھر میں ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر لڑائی، ہمارے گھروں کے اندر جھگڑے، ہمارے گھروں کے اندر فساد، ہمارے گھروں کے اندر پریشانیاں، مصیبتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم گھر میں نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ نفل نماز پڑھتے ہیں، نہ سنت نماز پڑھتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کا ذکر ہمارے گھروں کے اندر ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اور عزیز دوستو، یہ دوسرا عمل نماز، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے ساتھ ایسی تجارت ہے جس کے اندر تمہارے لیے
خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، تمہارے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اور تمہارے لیے نجات ہی نجات اور کامیابی کامیابی ہے۔ اور تیسرا عمل وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اللہ کے وہ بندے، اللہ نے کہا میرے وہ بندے جن کو میں نے مال عطا کیا ہے، جن کو میں نے دولت دی ہے، جن کو میں نے خوشحالی زندگی عطا کی ہے، اس خوشحالی زندگی میں سے، اس مال میں سے، اس دولت میں سے لوگوں میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں لٹاتے ہیں۔ کیسے لٹاتے ہیں؟ لوگوں کو دکھا کر بھی دیتے ہیں اور لوگوں سے چھپا کر بھی دیتے ہیں، یعنی اپنی زندگی میں ہمیشہ صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، صدقہ پریشانیوں کا، مصیبتوں کا سب سے بہترین علاج صدقہ ہے، بیماری کا سب سے بہترین علاج صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوا مرضاکم بالصدقہ، کہ تم صدقے کے ذریعے اپنی بیماری کا علاج کیجئے، صدقے کے ذریعے اپنے بیماری کا علاج کیجئے۔ اگر کوئی بیمار ہے آپ کے گھر میں یا خود آپ بیمار ہیں تو ڈاکٹر پر جانے سے پہلے آپ صدقہ کیجئے، اللہ مجھے اس بیماری سے شفا کرے، صدقہ کیجئے، اس کے بعد ڈاکٹر پر جائیے، دوا لیجئے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو شفا عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں شفا عطا کرے گا۔ سعودی عرب سے ایک میگزین چھپتا ہے، عربی میگزین چھپتا ہے، اس کے اندر ایک ڈاکٹر اپنی زندگی کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ خود ڈاکٹر ہے اور اسے ایک مرض لاحق ہوا، ایک مرض آئی اور اسے اس کا 3 مرتبہ آپریشن کیا گیا، لیکن تینوں مرتبہ وہ ناکام رہا۔ وہ خود حیران تھا، دوسرے ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ ہم نے اس کا علاج کیا، اسے 3 مرتبہ آپریشن کیا، اس کے باوجود اس کی بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا اور کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے، کتاب کو پڑھتے ہوئے میرے نظر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گزری دعوا مرضاکم بالصدقہ، کہ تم اپنی بیماری کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ تو میں نے فوراً نیت کر لی اور اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہیں نصیحت وصیت کی کہ جاؤ میرے مال میں سے صدقہ کر دو، فلاں یتیم کو، فلاں ہمارے خاندان میں جو بیوہ ہیں، جو یتیم ہیں، ان کو دے دو مال۔ وہ گئے اپنے باپ کے وصیت کے مطابق مال کو صدقہ کیا۔ چند دن کے بعد وہ آدمی خود کہتا ہے کہ چند دن کے بعد میری وہ بیماری ختم ہو گئی اور ڈاکٹر بھی حیران ہو گئے کہ 3 مرتبہ ہم نے اس کا آپریشن کیا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کا آپریشن کامیاب نہیں ہوا۔ کیا بات ہے کہ اچانک ان کی بیماری اچھی ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائی اور عزیز دوستو، صدقہ سب سے بہترین علاج ہے بیماری کا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ اللہ کو راضی کرتا ہے، صدقہ اللہ کے ناراضگی کو دور کرتا ہے، صدقہ آگ کی قبر کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمیشہ صدقہ و خیرات کیا کرو، اس لیے کہ صدقہ و خیرات ہمیشہ پریشانی اور مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور عزیز دوست، صدقہ و خیرات، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو دینا، یہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگوں کو بتا کر صدقہ دیتا ہے، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اسے اس کے صدقے کا سایہ عطا کرے گا، اور جو چھپا کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، کل قیامت کے دن ایسا آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین کا عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ میرے بھائی اور عزیز دوستو، ہمارا وہ جذبہ، ہماری وہ تمنا اور خواہش ہونی چاہیے جو صحابہ کرام کے اندر جذبہ تھا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا۔ ایک آخری واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی رسول، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جمع کرنے کا حکم دیا کہ جنگ کے لیے نکلنا ہے، اپنے گھروں سے مال لا کر جمع کرو۔ صحابہ کرام اپنے استطاعت کے مطابق، اپنے طاقت کے مطابق اللہ کے نبی کے سامنے اپنا مال لا کر جمع کر دے۔ اللہ کے نبی میرے گھر میں اتنا تھا، میں اتنا لے کر آیا۔ اللہ کے نبی میرے پاس اتنا تھا، میں اتنا لے کر آیا ہوں۔ ایک صحابی رسول، ہم بہانہ بناتے ہیں، جب کوئی صدقے کی باری آتی ہے تو ہم بہانہ بتاتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے صحابہ رسول کے اندر کیسا جذبہ تھا۔ صحابہ رسول غریب ہیں، ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا، پیسے نہیں تھے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، لیکن تمنا
امید، اللہ سے محبت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ایسا تھا، یہودی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرے پاس اگر کوئی کام ہے تو مجھے دے دے، میں مزدوری کروں گا اور اس مزدوری سے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ میرا باغیچہ ہے، اس باغیچے کو رات بھر پانی پلانا۔ صحابہ رسول رات بھر ڈول سے پانی نکالتے ہیں، آج کی طرح مشینیں نہیں تھی پانی نکالنے کے لیے، کنویں میں ڈول ڈالنا ہے، ڈول سے پانی نکالنا ہے، باغیچے کو سیراب کرنا ہے، رات بھر ڈول ڈال کر رسی کھینچ کر پانی نکالتے ہیں، باغیچے کو سیراب کرتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، چند کھجوریں، مٹھی بھر کھجوریں انہیں ملتی ہیں، ان مٹھی بھر کھجوروں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال میں نے رات بھر محنت کر کر، مزدوری کر کر اتنا مجھے مال ملا ہے، اللہ کے نبی آپ اسے قبول کر لیجئے، اللہ کے راستے میں قبول کر لیجئے۔ اللہ کے نبی نے اس مال کو لیا، ان کھجوروں کو اپنے ہاتھ میں لیا، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا ان کے ہاتھ کے زخموں کو، ان کے چھلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو ہوئے اور کہا کہ اے صحابہ کی جماعت، یہ جتنا مال آج یہاں جمع ہوا ہے، ان تمام مالوں میں سب سے بہترین مال اگر کس کا ہے تو اس صحابی کا ہے، جو رات بھر محنت کر کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ مال لے کر آئے ہیں، رات بھر محنت کر کر۔ یہ تمام مال کے اوپر سب سے بہترین مال اس صحابی کا ہے، اس صحابی کا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے پاس اتنا ہے، میرے پاس اتنا ہے، میرے پاس زیادہ نہیں ہے۔ جتنا آپ کے پاس ہے اتنا آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کیجئے، اور صدقے کا سب سے بہترین طریقہ اللہ کے گھر ہیں، مساجد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مساجد للہ، جو اللہ کے لیے دنیا میں گھر بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا، اور جو دنیا میں اللہ کے لیے ایک مسجد بناتا ہے، مسجد کے اندر حصہ لیتا ہے، مرتے دم تک، مرنے کے بعد بھی، قیامت تک بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر اور ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین سے بھی کہا، عورتوں سے بھی کہا، عید کے موقع پر اللہ کے نبی نے خواتین سے نصیحت کی، اے عورتوں تم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا، اس لیے کہ میں سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے اگر کسی کو دیکھتا ہوں تو وہ عورتیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے خواتین کو خاص کر صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا۔ تو میرے بھائی اور عزیز دوستو، سب سے بہترین مال اور سب سے بہترین جگہ اگر ہمیں لگانا ہے تو اللہ کے گھروں کے اوپر لگانا ہے، اللہ کے مسجدوں کو بنانے میں لگانا ہے، اور یہ مال آپ کا لگے گا تو قیامت تک اس کا اجر اور ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں، آپ کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ لکھتا رہے گا۔ میرے بھائی اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں اعمال پر مجھے اور آپ کو مرتے دم تک قائم اور دائم اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و تندرستی سے نوازے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں سے شفا و کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، جو ہمیں سے گزر چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، ہمارے اولاد کو نیک اور صالح بنا، آمین یا رب العالمین۔